پیچھے وہ جنت میں جائے گا، میرے غلاموں کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ آقا فرما رہے ہیں ایسے ساتھ جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ آپ نے صفوں میں اعلان سنا ہوگا کہ کاندھے سے کاندھا ملا لی۔ ہم اپنے برابر والے نمازی سے کاندھا ٹچ کرتے ہیں، اٹ مینز ہی از ویری نیکسٹ ٹو می، بالکل برابر میں ہوتا ہوں جب ہی کاندھا ٹچ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرما رہے ہیں جنت میں اسے ساتھ لے کر جا۔ پھر کیوں نہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں درود پاک کو انوالو کریں۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال آج کیا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک، اور بات شروع کرتے ہیں بخاری۔ یہاں میں چھوٹا سا ایک پھول دے کر آگے عقل مندوں کے اشارہ کا کہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا یہ بخاری شریف اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا یہ علماء بیٹھے احادیث کی کتابوں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو، بالکل اسی طرح قرآن کے اندر دیکھیں تو مور دین 100 اسٹوری آف قرآن ہے، 100 سے زیادہ قرآن کے واقعات ہیں۔ اس سے سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ انسان ہے اور ہیومن بینگ سائیکی ہے، یہ ہماری نفسیات ہے کہ ہم واقعہ سن کے بعد جلدی سمجھ لیتے۔ آج دنیا میں بہت زیادہ اسٹڈیز کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جناب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی بات سکھانی ہے تو ڈائریکٹلی سکھانے کی بجائے اس کی کوئی سٹوری سنائی جائے، اس کے کانسیکوینسز بتائے جائیں کہ دیکھو کسی نے یہ کیا تھا اس کا یہ لاس ہوا، تو وہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ آج اسٹڈیز کی دنیا میں سٹوریز ڈیولپ کی جا رہی ہیں۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ جناب کرٹیسزم کرنے والے جنہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، اگر کوئی واعظ، اگر کوئی عالم، اگر کوئی مبلغ اپنے بیان میں کوئی واقعہ سنا دے تو کہتے دیکھو بھئی یہ واقعہ سناتے ہیں، قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے۔ اللہ کے بندوں قرآن واقعات سے بھرا ہوا ہے، احادیث واقعات سے بھری ہوئی ہیں، اور واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بات اگزامپل سے جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آج میں اپنی طرف سے بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ماجرا کچھ یوں تھا، میں اس واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا 3 وہ سفر پر گئے، اور جب سفر پر گئے تو دیکھا کہ راستے میں رات ہو گئی، جگہ تلا۔ آج تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے، ہم کہیں ٹریول بائی روڈ جائیں، دنیا میں کہیں بھی ہو رات گزارنی ہو تو موٹیل، ہوٹل یا کوئی نہ کوئی ریسٹ ہاؤس مل جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں۔ نبی پاک کو بھی آلموسٹ 1450 سال آپ کے دور کو ہو گئے، اور آقا پچھلے دور کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ اٹ مینز thousands years ago، اتنی پرانی بات ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا کوئی لوگ کہاں رکتے، کوئی غار ڈھونڈ، کیو ڈھونڈتے تھے اور وہیں جا کر رات گزار لیتے۔ ایسے ہی وہ تینوں دوستوں نے ایک غار ڈھونڈا، صفائی کی، کہا یہاں رات گزارتے ہیں، صبح پھر ٹریول جو جرنی ہے وہ آگے چلائیں گے۔ اب کیا اس غار میں گئے، اللہ کی بڑی سی چٹان وہ گری اور اس نے اس غار کا اب باہر نکلا راستہ۔ اور آپ اس زمانے میں سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے دور میں اگر کوئی پھنس جائے تو موبائل فون کر سکتا ہے، لوکیشن کہ بھئی یہاں پھنسا ہوا ہوں ذرا ریسکیو کرو۔ اس زمانے میں ایسا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ لائف از کلوز ناؤ، ختم، اب بھوکے پیاسے مرنا ہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کون سی جگہ پھنسے، کون بچانے آئے گا۔ تینوں دوست سوچنے لگے کہ اب ہوگا کیا۔ دین دے ڈیسائیڈڈ، مر تو لگتا تو ایسا ہی مر ہی جائیں گے، اللہ سے۔ اور باری باری ہم تینوں اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اسے قبول فرما چکا، اور اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس غار سے نجات دے۔ پہلے دوست نے ہاتھ اٹھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، ایک بار ایسا ہوا کہ میرے خاندان میں ایک لڑکی جو وہ پسند بھی بہت تھی، اور ایک بار اس مجھ سے مدد مانگنے کی پرابلم وغیرہ میں میرے ضرورت مند، وہ شخص کہتا ہے یا اللہ میرے پاس قابو بھی تھا، کنٹرول بھی تھا، وہ لڑکی راضی بھی ہو گئی تھی، مگر بیچاری نے کہا مجھے کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو۔ اللہ اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اے اللہ فقط تیری رضا کی خاطر میں نے اس لڑکی کو، اے میرے مالک اگر وہ عمل میں نے تیری رضا کے، وہ چٹان جو تھوڑی سی آٹومیٹک رحمت سے، مگر اتنی نہیں سرکی۔ یہ تینوں دوست جو ہیں یہ باہر نکلے۔ میں واقعہ آپ کو اب بات کرتے، یا اللہ میں کام کاج کر تو میں اپنے والدین کو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں آیا، رات کو دیر ہو گئی، نکالا، ماں باپ کے پہ پڑ گیا ہوں۔ ادب تو یہ ماں باپ کو، بچے کہتے رہے بابا جان، میں ماں باپ کے کنارے کھڑا رہا، ساری رات میں والدین کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ جب ماں باپ کی ہوا، جب ماں باپ اٹھا، اگر وہ خدمت تیری رضا کے لیے کی تو میرے مولا، آج ہم حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ پتھر تھوڑا اور مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ۔ اب تیسرا دوست، ایک بار ایک مزدور آیا تھا میرے، اور اس مزدور نے میرے پاس مزدور اور اپنے پیسے لینا بھول گیا، وہ تو چلا گیا سنبھال کے الگ، بلکہ اپنے کاروبار میں ایک چھوٹا سا شیئر جو ہے، کاروبار کا ایک چھوٹا حصہ اس کے پیسوں سے کرنا شروع۔ بہت عرصے کے بعد اس مزدور کی یاد آیا اسے، وہ آیا مجھے کہنے لگا صاحب یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس آیا تھا، مزدور ہی تھوڑے پیسے میرے باقی، ریوڑ ہے نا بکری، تھوڑے پیسے، کہ وہی تھوڑے پیسے کاروبار میں لے جا، سب تیرا ہے۔ وہ بڑا خوشی وہ جانور لے کر، تیرا عمل تیری رضا کے لیے تھا۔ اے اللہ جب اس غار سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرش سے رکھ گئے
اور یہ تو شخص اس غار سے. اب اس واقعے سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلی بات تو ایک عشق والی اور ایک عقیدے والی بھی ہے. بہت شیطان ہے نا, مسکنسیپشن ڈالتا رہتا ہے دماغ میں. ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش, ایسا ہی جو انہوں نے خود کوئی نیکی کی اس کا واسطہ, اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور یہ واقعہ سنا کون رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو. کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں. اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا, اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا درست نہ ہوتا, تو میرے آقا بیان نہ فرماتے. اٹ مینز نبی پاک تو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا, اللہ نے انہیں اسکیپ کر دیا, اس جگہ سے یہ نکل آئے. تو میرا سوال یہ ہے, ہم گناہگار, ہم سیاہ کار, سراپا خطا کار, ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کریں, وہ رب قبول فرما لے. تو جو سراپا عبادت گزار غوث اعظم ہوں, عبادت کے شہنشاہ صحابہ کرام ہوں, اور سب کو عبادت سکھانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں, اگر کوئی امتی نبی پاک کا واسطہ پیش کرے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے, مجھ سے مصیبت ٹال دے, صحابہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں, اولیاء کا واسطہ پیش کرتا ہوں, یہ تو حدیث پاک سے کو مل رہا ہے, تو ایسی سی بات میں کوئی کنفیوژن دماغ نہیں آ. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ تین عمل کیا تھے؟ عمل بڑے اور بڑے ریلیونٹ ہیں ہم سب سے. پہلے نے کیا؟ اکیلا تھا, گناہ کا موقع تھا. دیکھ, یہ تقویٰ ہے, یہ وہ پرہیزگاری ہے جو مجھے اور آپ کو معلوم ہے. روزے فرض اور حکمت قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو, تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تم تقویٰ حاصل کرو. What is the meaning of taqwa? اللہ کا خوف, اللہ کی ناراضگی سے بچنا, اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے, انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی, دانستہ یا غیر دانستہ, ہم روزانہ تقوی کی بڑی زبردست ایک پریکٹس کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ہم سب ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں, جو لائیو جو بھی رکھ رہے ہیں, لاکھوں کروڑ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. کوئی ایک ہے ایسا جو عصر کے بعد بھوک بھی لگی ہو, پیاس لے ہو, گھر میں دکھ نہ رہا ہو, ٹھنڈا پانی نکال کے فروٹ تیار ہوتا ہے کٹا ہوا, بھائی ابھی افطار میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, ابھی زیادہ بھوک ہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, فروٹ کھا لے. اس قدر اللہ کا خوف یا اللہ دیکھ رہا ہے اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہم کلی کرتے ہیں. کلی میں منہ میں پانی چلا گیا نا, اب منہ میں پانی ہے, حلق کتنا دور ہے, ایک قطرہ نہ چلا جائے اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, ورنہ ایک کلی لے لیں, اندر کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی ایسا نہیں کرتا, کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اب یہی تو سوال ہے کہ جب تم روزہ رکھ کے کھانے پینے کی چیزیں اس لیے نہیں لے رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو آنکھوں سے حرام دیکھتے, کانوں سے حرام سنتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام روزی کماتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ فقط روزہ دار کا کھانا پینا ہی دیکھ رہا ہے, اس کے علاوہ ہمارے گناہ وہ نہیں دیکھ رہا؟ دروازہ بند کر کے, لائٹ آف کر کے. ٹھیک ہے, رمضان میں بہت سارے لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں, مگر دل, اب یہ جس کو کہتے ہیں دل پر ایک رنج کی کیفیت ہے کہ اب چند دنوں میں رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا, ایسا حال ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتا. آپ ذرا سمجھے بات کو. رمضان ایکچولی ہماری ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے بڑے مقابلے کے لیے. وہ ہماری عام زبان میں اسپورٹس مین کہتے ہیں نا, نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ آپ بڑے پروگرام کے لیے, بڑے میچ کے لیے, بڑے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. ایکچولی رمضان تو پریکٹس کروائی گئی, شیطان کو کر دیا بند جو ہمارا دشمن تھا, ٹھیک ہے, رحمتوں کے در کھول دیے گئے, نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا کہ میرے بندو شیطان بند ہے, پریکٹس کر لو. جب تم پورا مہینہ نماز پڑھ سکتے ہو تو پورا سال بھی پڑھ سکتے, پورا مہینہ گناہ سے بچ سکتے ہو تو تم پورا سال بھی بچ سکتے ہو. جب تم رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو اپنے نفس کو شہوات کی اور گناہوں کی عادتوں سے بھی روک سکتے ہو. یہ ساری پریکٹس کروائی گئی. حال یہ ہے کہ کچھ دن تو اثر رہتا, ابھی شیطان آزاد ہوتا ہے, اور چاند رات کو ہی جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. حالانکہ پتہ ہے چاند رات کتنی امپورٹنٹ, اس کو لیلۃ الجائزہ کا, انعام ملنے کی رات, مزدوری ملنے کی رات کہا گیا. مگر اسی رات جو بے حیائی اور پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ شروع ہو جاتی ہیں, بازاروں میں رش, میں نہیں کہتا شاپنگ نہیں کر سکتے, مگر مرد و عورت, بے پردگی اور جو کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. یہ رات تو اللہ سے عرض کر, مولا سارا مہینہ کر کچھ, آج مزدوری کی رات ہے, اے اللہ جو نیکوں کو ملے اس میں مجھے بھی عطا کی, مجھے محروم اس بار لیلۃ الجائزہ کو ضائع مت کی. تو بہرحال ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پہ مغرب کے بعد چاند نظر آیا اور اعلان ہوا کہ چاند دکھ گیا, یا اگر 30 روزے ہوئے تو سب کو پتا ہے کہ مغرب آخری نماز ہوگی, مغرب میں نمازی ہوں گے, عشاء میں ہم انڈیلیبریٹلی زبان سے تو نہیں کہہ رہے, مگر زبان حال سے تو کہہ رہے ہیں نا کہ شیطان تو بند تھا نا, تو اللہ کے بندے تھے, تو اللہ کی مانتے تھے, اب تو آ گیا, اب تیرا استقبال کریں گے, اب تجھے راضی کریں گے. ایسا میسج دیتے ہو یار. اس بار
کہو نا شیطان کو، مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ آجا تجھے آنا ہے تو ہم کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے بندے ہی رہیں گے. ہم 5 وقت نماز اب سارا سال پڑھیں گے. جو تعلق جو کنیکشن ہمارا مسجد سے بنا ہے اب وہ رمضان کے بعد بھی بنا رہے گا انشاءاللہ. اس بار تو ٹرننگ پوائنٹ لائے نا. یہ رمضان تو زندگی بدل کے جائے. صرف رمضان میں نمازیں، رمضان میں روزے، رمضان میں تلاوت، رمضان میں اللہ اللہ، اس کے بعد یاد ہی نہیں آتا کچھ. نہ کریں صرف رمضان کی نمازیں فرض نہیں. اور یہ جو اس نوجوان کا جو واقعہ ہے یہ بہت سارے نوجوانوں کے لیے درس ہے. آج کل لوگ ملک بدل کر جاتے ہیں، یار وہاں چلتے ہیں ذرا، وہاں غلط کام کریں گے، یہاں تو جاننے والے ہیں نا، یہاں کوئی دیکھ لے گا، فلاں ملک چلتے ہیں، فلاں علاقے میں چلتے ہیں، اس اپنے محلے سے باہر چلتے ہیں. غالباً حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ گئے تو ایک بدماش تھا اور اس نے ایک عورت کو پکڑ کے رکھا ہاتھ میں. سارے لوگ ڈر رہے تھے، دور کھڑے تھے. حضور قریب کے کان میں وہ بدماش تھر تھر کا، اس کے ہاتھ سے چاقو بھی، عورت بھی. تم یہ تو بتاؤ تمہیں کہا کیا انہوں نے؟ اس وقت کر رہا جملہ سن میں تھر تھر کا. کاش اللہ کرے جب بھی گناہ کرنے دل سے ایک آواز آ، بس یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کانسیپٹ بلٹ اپ ہو گیا نا جس. اور پھر ایسے بدبخت بھی نہ بن جائیں کہ دل تو کہے اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کریں، پھر رک بھی جائیں. اللہ گناہ سے بچنے والا. سیکنڈ جو دعا تھی اس بندے نے ماں باپ کی کیسی اپنے بچوں، ماں باپ کی جو خدمت بہت بڑی نہیں. اے وہ خوش رمضان کا مہینہ، دعائیں بھی، ان کا دیدار بھی، افطار بھی ان کے ساتھ ہو. پوچھو ان سے، اب تو ماں باپ سے بھی بہت بڑی ہستی. ذرا سوچو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسے مقبول حج کا ثواب بتا دیا. صحابہ کرام نے سوال، کوئی اگر اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہے نا، بار بار دیکھ سکتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ اکبر اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرما. ہائے ہائے ماں باپ. اچھا اب ذرا سمجھداری والی بات سمجھو نا، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے. پیر دبانے کا اپنے ہاتھ سے، ان کو ہاسپٹل لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا، ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا، کبھی والد صاحب کو پکڑ کر اٹھانے کا ثواب کتنا ہوگا. کبھی اتنی نیکیاں ہیں تمہارے گھر میں. حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دو کو راضی. بہت ساری نیکیاں بھی ہیں، ماں باپ ناراض ہیں کھانا بن جائے. ماں باپ ہی وہ آپ جن کے ماں باپ یہ راضی تو رب راضی، یہ ناراض ہو گئے. اور ماں باپ کی خدمت وہ عمل ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا ادب اور خدمت کرتا ہے اللہ پاک یہ نعمت اس کے بچوں میں اسے دکھاتا ہے. یہ مکافات عمل ہے. جو اپنے ماں باپ کے ناراض کرتا ہے پھر اس بچے بھی، کتابوں پتہ کیا لکھا ہے، باپ کا ادب یہ لکھا ہے کہ باپ کے آگے بیٹا ایسا رہے جیسے غلام رہتا ہے. غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آلویز ریڈی ٹو سرو، ریڈی، تیار ہوں میں خدمت کے لیے. مگر آج حال یہ ہو گیا کہ بوڑھے باپ جو بس ٹائم نہیں، پیسے دے دے، یہ تو میرے ہیں، آپ نے کیا کمایا تھا، میرے ہیں. کیا ماں باپ کو یہ میرے ہیں؟ اور کبھی زندگی میں یہ مت کہنا. جو کچھ ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے. یقین مانے بہت خوش نصیب ہے وہ بچے جن کو ماں باپ نے خدمت کا موقع. بہت سارے ماں باپ تو وہ ہیں جو بڑھاپے سے پہلے، معذوری اور کمزوری تک پہنچنے سے پہلے بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود چلے جاتے ہیں، موقع ہی نہیں دیا. اگر آج تمہارے ماں باپ نے تمہیں موقع دیا، ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ ماں باپ پہ خرچ ہو جائے. اب سوچے نا اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں نے کمایا تھا، ابو آپ نے تو نوکری کی، میں کاروبار کرتے بڑا ہوا، سب کچھ میں نے سیٹ اپ کیا ہے، آپ تو غریب پیسے والے تھے، پیسے ہی نہیں تھے آپ کے پاس. کو یہ کہوں تو باپ نے اس وقت تو یہی کہا تھا جب میں بے لباس پیدا ہوں، آپ اور میں بغیر کپڑوں کے پیدا تو کپڑے نوالے کھلائے، لباس پہنایا تھا، انگلی پکڑ کر چلایا تھا. کسی موقع پر والد نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اور یہ تیرے ہیں. ارے وہ تو یہی کہتا رہا بیٹا جو کچھ میرا ہے سب تیرا ہے. اور آج تم تھوڑے مالدار ہو گئے، تھوڑی عزت مل گئی، تھوڑا مقام مل گیا تو ماں باپ کو کہتے ہو یہ میرا ہے. بوڑھے ماں باپ کو ایک یقین دلا دو، وہ کچھ نہیں لے جائیں گے تمہارا. ایک آنر دے دو انہیں، جو کچھ ہونا ابو جان اور میرے پاس جو کچھ ہے، میری ماں میرے والد یہ سب آپ کا ہے. کرو یہ جو آنر ہے نا، اعزاز ہے، یہ جو فخر ہے، بڑھاپے میں نے یہ تو دیکھ، بڑھاپے میں ہی ماں باپ کو جتایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے یہ آپ کی نے کمائی. خدا را ماں باپ پھر یاد آئیں گے، پھر خدمت بھی یاد آئے گی. اور جن کے ماں باپ چلے گئے، یہ صدقہ و خیرات کا کئی بار مشورہ دیتا رہتا ہے. ہمارے ماں باپ نے اللہ کے حکام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا اللہ اس کے لیے جنت میں، تو اللہ نے نوازا ہے نا، بے شک چھوٹی سی کہیں غریب علاقے میں اپنے ماں باپ کے اللہ انہیں جنت میں عطا کر. دیکھو ہم نکمے لوگ ہیں، ہم روز ان کے لیے اصالہ ثواب نہیں کریں گے، کبھی یاد آئے گا کبھی نہیں. مگر مسجد بن گئی نا، اذانیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، قیامت تک یہ نیکیاں چلتی رہیں گی. اور میری ماں کو اور میرے والد کو قبر میں ثواب ملتا. اور میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بچہ ماں باپ کے لیے مسجد بنائے تو ماں باپ ہی کو جنت میں گھر ملے گا. وہ رب کریم بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. جو مسجد بنائے گا اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے. تو یہ ماں باپ کے لیے فکر کی. عید آئے گی
ہیں ماں باپ کو تحفہ دیتے ہیں نا, پتہ نہیں دیتے نہیں دیتے, دینا چاہیے. اچھا جن کے ماں باپ چلے گئے آپ کیا تحفہ دیں گے؟ کہ ماں ہوتی تو ابو ہوتے تو کچھ پیش کرتا, کچھ اور نہیں, کچھ اور صدقہ کر کے, کوئی اور اچھا کام کر کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتا رہا. تو بچوں کا یہ کام ہے ان کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبر کو وزٹ کرتے رہیں اور ان کے لیے ثواب والے کام کر. تیسرا وہ شخص جس نے دعا کی, اور وہ کیا دعا تھی, کیا تھا امانت پراپر واپس لوٹائی, بلکہ انہانس کر کے اور بڑھا کر لوٹائے. ادھر حال کیا حساب میں اس کو یاد ہی نہیں آ رہا, یاد نہیں آ رہا تو پھر تو اپنے ہی ہو گئے نا. یاد رکھ دے دو سیدی اعلیٰ حضرت کہ جو 3 پیسے, میں بات کر رہا ہوں 3 روپوں کی نہیں, 3000 روپوں کی نہیں, 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے, بروز قیامت اسے 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑ جائے. 700 با جماعت نمازیں اپنے پاس تو شاید پوری زندگی میں نہیں ہے, اور وہی 3 پیسے کے بدلے ادھر تو لاکھوں کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے, احساس ہی نہیں ہے وصول کر سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کوئی وصول, ہم سمجھتے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات یہ بہت اچھے کام ہیں, جو جی کی امانت آتی ہے اسے لوٹانا ہوگا, ڈھونڈ کے پہنچائیں. آپ سمجھتے یار میرے پاس پیسے وہ لینے نہیں آتا, وہ لینے نہیں آتا, آپ پہنچائے اسے, ڈھونڈے اسے, اس کے وارثوں کو ڈھونڈیں. آج کچھ لوگ تو اتنے جری اور جس کو کہیں کہ جرت والے ہو گئے, کہتے جو کرنا ہے کر لو, نہیں دوں, وصول کر سکتے ہو تو کر لو, بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو. کو پتہ نہیں کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا, جب اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اس وقت پتہ چل جائے گا. کبھی زندگی میں کسی پر ظلم مت کرنا, کسی کی ہائے مت لینا. میں آخری بات کر کے اپنے بیان کو کنکلوژن کی طرف لاتا ہوں کہ جس بھائی کو ایسا لگے نا بگڑ ایوریتھنگ گوئنگ ویری, بھی اچھا تھا, فیملی مزے میں تھی, صحت بھی بڑی اچھی تھی, ایوریتھنگ گوئنگ ویری ویل, چیزیں خراب ہو رہی ہیں, میں اچھا خاصا پیار تھا, لڑائیاں ہونا شروع ہیں, کاروبار بھی گڑبڑ ہو رہا ہے, کچھ تو کچھ ہو رہا ہے. جب لگے نا بنی بگڑ رہی ہے, کر لینا ہوتا کمر عرش تک جانے, ہاتھ اٹھا لیے دینے والے بنو, کام ایسے کرو تم کہو نا لوگ تمہارے لیے ڈر رہے ہو, یا اللہ اس کی, یہ ہمارا خیال کرتا ہے, اللہ تو اس کی مشکلیں آسان کر دے. ایسی زندگی گزارو, مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے. مگر ادھر بندہ کہتا ہے میرے آگے پیچھے گارڈ, میرے تعلقات, مجھ سے کون پہنچ سکتا ہے. مگر رب کی لاٹھی بے آواز ہے, اس کا حساب جب ہوگا, جب تجھے پتا چلے. تو زندگی دعا سکھا رہی ہے کہ اس بندے نے اس امانت کو بچا کے رکھا اور کتنا بڑا کر واپس لوٹایا. خدا را کتنا ہی بڑا مقام آپ کا کیوں نہیں ہے, ڈر جائے, میرا کوئی لے جائے خیر ہے, میری طرف کسی کا نہیں آ. تو بہرحال یہ تینوں باتیں آپ نے یاد رکھو, دعائیں یاد رکھ, دوسرے نے ماں باپ کا, تیسرے نے پراپر لو. یہ 3 وہ اوصاف ہیں, یہ وہ 3 کام ہیں, اگر آپ کی زندگی میں داخل ہو گئے, آپ کے سامنے بھی چٹان آ جائے, آپ کے سامنے بھی طوفان آ جائے, میرا رب وہ چٹان بھی ہٹا دے گا, وہ طوفان بھی. اچھا آخری بات تھی یہ پورا واقعہ, اس کا مین سینٹرل آئیڈیا کہ دعا عبادت کا مغز, الدعاء سلاح المومن, حدیث پاک ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. پھنس جاؤ نا, پریشان ہو تو اللہ سے مانگو نا. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم سب سے مانگتے, ہم رب سے نہیں مانگتے. ہم کتنی بڑی بھی مصیبت پہ آ جائیں رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. حالانکہ رب کی شان دیکھو, قرآن میں رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, تو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اچھا کمال دیکھو, دنیا میں ہم کسی سے ایک بار مانگے نا, یار مدد, تھوڑے دنوں بعد وہ ختم ہو گیا, تھوڑی اور چاہیے, یار ابھی تو دیے تھے پھر آ گئے, تیسری بار, چوتھی بار بندے کا موبائل ہی بلاک, نمبر ہی بلاک. یہ ہے دنیا. 2-4 بار مانگو تو ناراض ہو جائے. رب کی شان دیکھو, اللہ فرما جتنا مانگتا ہے اتنا مجھے پسند آتا. کثرت سے دعا مانگنے والا اس کو رب راضی ہوتا ہے. اس کی شان دیکھو, جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں جس رحمان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, جو ساری دنیا کو عطا فرما رہا ہے, اس کی بارگاہ میں سر نہیں. دعا میں کنجوس, ہمیشہ مانگے اور دل سے مانگے, رچ کے مانگے. وہ کریم ہے, وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے, اور دعا ہی ہے جو آپ کی بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دے گی. مگر یہاں پرابلم کیا ہے, دعا مانگنی بھی ہے اور فوری قبول بھی کروانی ہے. یار آج مانگ, قبول گھنٹے گن رہے ہوتے ہیں لوگ. دیکھیں 2-3 باتیں سمجھ لیں, دعا حدیث پاک کا مضمون ہے, دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہو. یا تو جو آپ مانگے وہ مل جاتا ہے, یا بندے کا کوئی گناہ معاف کرے, ایک روایت میں یہ کوئی بلا آ رہی ہو وہ ٹال دی جائے, یا اس بندے کے لیے ثواب قیامت کے دن جمع کر دیا جاتا. روایتوں آئے گا وہ دعائیں جو ہمیں مانگی اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر رکھا ہے. کہتا ہے کاش میں کوئی دعائی قبول, اتنا ثواب, اتنا اجر. اٹ مینز وین ایور وی میک دعا, ہماری ہر دعا میں فائدہ ضرور دے رہی ہے. اچھا اب جو میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں ملتا, وہ انسان جو ہے نا فوری طور پہ رزلٹ چاہیے. یہ بات آج سمجھ لو, بہت بڑی مسکنسیپشن آج آپ کی کلیئر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے تو کہا تھا تاک رات کو دعا قبول, تاک رات کو کعبے کو دیکھ کر دعا مانگو. میں تو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں دعا مانگی, یا اللہ بیٹا دے دے. 10 سال ہو گئے بیٹا, میں تو فلاں مزار پہ بھی گیا, فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی, عرفات کے میدان میں دعا کی. یہ جو وسوسے ہیں نا ان کو اللہ سے دعا. اب اس کا جواب سن لو آج انشاءاللہ کلیئر, ٹھیک ہے.
آپ کا ایک چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو، اس کا گلا خراب بہت زیادہ، اور وہ ہاں بتائیے پلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے، نہیں نہیں مجھے کھانا ہے، آپ کھلائیں گے؟ اچھا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے، جواب دے میں والد ہوں، کب کیا، ایسا ہی ہے نا؟ اب ذرا میرا جملہ دل پر ہاتھ رکھ کے، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے کب بیٹے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا ہے؟ ہمیں پتا ہے یہ بچہ رو رہا ہے، رونے دو اسے، اس کو دوں گا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا، میں بھی رو رہا ہوں یا اللہ مال دے دے، وہ نہیں دے رہا، کیا پتا وہ مال ملنا تھا اور ایمان جانا تھا، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، میں بیٹا مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، کیا ایسے بیٹے نہیں دیکھے جو ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، جس دن تم رب پر بھروسہ کرنے والے بن گئے، رب سے تمہارا توکل کا لیول یہ ہو گیا کہ یا اللہ جو تو نے دیا وہ بھی تیری مہربانی، جو نہیں دیا وہ بھی تیرا بہترین فیصلہ، آپ بلیو کریں آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، پلاٹ لینے جاتے ہیں، سودا ہو گیا تو بڑے خوش، نہیں ہوا تو موڈ آف، یار بڑی اچھی ڈیل نکل گئی، لیکن جس دن تمہیں یہ یقین ہوگا نا کہ یہ ڈیل نکلی بھی اس لیے ہے کہ رب نے چاہا ہے، یہی میرے لیے بہتر ہے، تمہارا کام بنے گا تو بھی الحمدللہ، نہیں بنے گا تو سما الحمدللہ، ریلیکس رہو گے، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ، وہ رب ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، جب وہ ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے تو ہماری ماں ہمارے لیے کبھی رانگ ڈیسیژن نہیں لیا اس نے، تو وہ رب تو رحیم و کریم ہے۔ پلیز یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ بندہ اپنے رب سے بدگمانی کرے، اپنے رب کے بارے میں عجیب بات کرے کہ میری سنتا نہیں ہے، ارے وہ کریم ہے، وہ جو تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں عطا فرماتا ہے۔ ایک اور سوال، مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی یا اللہ میری کاروبار میں برکت ڈال دے، آپ کی دکان کی سیل 10,000، کل بھی 10,000، تیسری دن دعا کی تو 9,999 ہو گئی، آپ نے کہا دعا کرتا جا رہا ہوں، سیل تو بڑھ نہیں رہی، دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سیل نہیں بڑھی لیکن باہر نکلنا تھا،